میں تھوڑی دیر رکوں گا اور آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے وہ معمولی ہی گناہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی گناہ ہلکا یا معمولی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گرچہ اس کا اس گناہ پر، اس نافرمانی پر معمولی گناہ ملتا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چھوٹا گناہ کرتے ہیں، معمولی گناہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا گناہ کیا، پھر کچھ دن بعد ایک اور گناہ کریں گے، اس سے بڑا گناہ کریں گے، اس سے بڑا گناہ کریں گے۔ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول کے حکم کی چھوٹے معاملے میں مخالفت کریں گے تو مخالفت کرنے کی آپ کی عادت پڑ جائے گی اور آئندہ چل کر کے اس سے بڑی بڑی مخالفت کرنے لگیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ نماز، ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے یہاں اس بات کا اعتراف میں کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عبادات کے معاملے میں کوتاہیاں ہیں۔ سنت، بہت سے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، اس کو چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ آپ نے سنت چھوڑا، ٹھیک ہے، سنت ہے، کوئی گناہ نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے ایک نماز چھوڑنے کی آپ کو عادت پڑی۔ آپ نے آج سنت چھوڑا، دوسرے دن سنت چھوڑا، سنت چھوڑتے چھوڑتے وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ فرض تک جاتا ہے۔ پھر آپ فرض چھوڑنے لگتے ہیں، ایک وقت کی چھوڑا، دو وقت کی چھوڑا، پھر جب عادت پڑ جاتی ہے نماز چھوڑنے کی تو آپ مستقل نماز چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ کھانے پینے کی جو مثال آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بها فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان جب لگتا ہے، بعض لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے، کھانے کے دوران کیا کرتے ہیں؟ اگر پانی کی ضرورت پڑے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، گلاس کو پکڑیں گے تو گلاس گندا ہو جائے گا، گلاس گندا ہو جائے گا، اس لیے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں۔ یا کچھ لوگ حیلہ اپناتے ہیں، بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا اور اس کے نیچے دائنا ہاتھ لگا دیا۔ بھائی وہ بائیں ہاتھ سے ہی پانی پینا ہوا، آپ بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ رہے اور نیچے ہاتھ لگا دے رہے، وہ بائیں ہاتھ سے ہی پینا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں غور کریں، اس ناحیے سے غور کریں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے تاکید کر کے کہا لا یأکلن احدکم ولا یشربن بها، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ تو کھائے اور نہ پیے۔ تاکید کے ساتھ آپ نے کہا ہرگز نہ کھائے اور ہرگز نہ پیے۔ دوسری طرف آپ کے گلاس کا گندا ہو جانا ایک معمولی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم آپ نے منع کیا، دوسری طرف گلاس کا گندا ہو جانا، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اوقات آپ کے یہاں اس گلاس کے گندا ہو جانے کے اتنا بھی نہیں ہے۔ اس ناحیے سے کہ میرا گلاس نہ گندا ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب آپ بائیں ہاتھ سے پیتے 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 آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، جہاں گلاس ہو جانے کا خدشہ نہیں رہتا وہاں بھی آپ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، وہاں کھانے کے ٹیبل پہ چھوٹے چھوٹے بوتل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بوتل کو ویٹر کیا کرتا ہے کہ آپ نے جس بوتل کو لیا پانی پیا، اس سے کوئی دوسرا آدمی نہیں پیتا، آپ نے آدھا پانی بھی پیا تو بھی ویٹر اس بوتل کو آپ کے سامنے پیک کرے گا اور پھینک دے گا جا کے۔ وہاں تو یہ وجہ نہیں ہے کہ گلاس گندا ہو جائے گا، دوسرا آدمی پیے گا اسے اچھا نہیں لگے گا، لیکن کیونکہ آپ کو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے کرتے عادت پڑ گئی ہے، اس لیے آپ وہاں بھی بائیں ہاتھ سے پیتے۔ دیکھو آپ 95% لوگ بوتل میں بھی اگر پانی پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے ہی پیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ دسترخوان پہ اپنے گھر میں انہیں رسول کے حکم کی مخالفت کرتے کرتے عادت پڑ گئی ہے، تو جہاں یہ عذر نہیں ہوتا، گلاس ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، گلاس ہونے کی بات نہیں ہوتی، وہاں بھی وہ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کی عادت پڑ گئی۔ تو میرے بھائیوں، رسول کے حکم کی مخالفت چاہے وہ چھوٹے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو، بڑا گناہ اس ناحیے سے ہو جاتا ہے کہ آپ کو رسول کے مخالفت کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، چاہے جس بھی معاملے میں ہو، وہاں آپ سترک ہو جائیے اور وہاں اس کی مخالفت نہ کیجیے۔ میرے بھائی آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی پاداش میں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور، جنگ احد کے موقع پر ہم میں سے وہ بھائی، وہ خوش نصیب بندے جو حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، مدینہ کی زیارت کی ہوگی، وہاں وہ احد پہاڑ گئے ہوں گے دیکھنے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں 70 صحابہ کرام کی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن جموح، مصعب بن عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام شہداء کی جو قبریں ہیں، اسی کے پاس میں، اسی کے بغل میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہوگا جسے جبل رمات کہتے ہیں۔ جبل رمات کہتے ہیں، رمات کا تیر اندازوں کا پہاڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں جب صحابہ کرام کو لے کر میدان احد میں آئے تو آپ نے میدان کا جائزہ لیا، میدان کا جائزہ لیا۔ آپ کے دائنے طرف اونٹ پہاڑ تھا جو کہ بہت اونچا تھا، وہاں سے کسی دشمن کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ سامنے دشمن کی فوج تھی، بائیں طرف کھجور کے باغات تھے، اور پیچھے سائٹ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹیلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی ٹیلے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ ہم آگے کافروں سے جہاد میں مصروف ہوں اور پیچھے سے کچھ لوگ آ کے ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور ہمیں نظر نہ آئے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی ٹیلے پر 50 ایسے صحابہ کرام کو تعینات کر دیا جو تیر چلانا جانتے تھے، اور آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں تمہیں اس ٹیلے سے نہیں ہٹنا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ ہماری پشت کو، ہماری پیٹھ کو تم محفوظ کر دو، پیچھے سے اگر کوئی شخص آ کر ہم پر حملہ کرتا ہے تو تم تیر اندازی کر کے ان کو ہم سے قریب نہ آنے دو۔ آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ تم اگر دیکھنا کہ میدان جنگ میں ہمیں چیل اور کوے، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ چیل اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو بھی تمہیں اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا ہے۔ تمہارا صرف ایک ہی کام ہے کہ ہماری پشت کو، ہماری پیٹھ کو تم محفوظ کر دو۔ جنگ شروع ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر کی فوجوں میں گھڑ سوار دستوں کے امیر تھے، گھڑ سوار دستوں کے قائد تھے، 200 گھڑ سوار تھے، ان کے قائد خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ کا جب نقشہ دیکھا، وہ بھی اس پہاڑی کی اہمیت سے واقف ہوئے۔ جنگ کے دوران انہوں نے 3 مرتبہ کوشش کیا کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جائے، لیکن یہ تیر انداز انہیں تیروں سے مار مار کر بھگا دیتے تھے اور مسلمان فوج کے قریب نہیں آنے دیتے۔ جنگ شروع ہوئی، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے صحابہ کرام نے بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑا، اور تھوڑے ہی سمے میں، تھوڑے ہی عرصے میں کافروں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کیا، لیکن